بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کریم نے قرآن پاک کے اس حصے میں حج کی فضیلت کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج اس کی استطاعت کے مطابق ضروری ہے، فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے اللہ کے اس راستے کی طرف حج کرنے کے لیے تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اس آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے، جو حیثیت و توفیق رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرے۔ قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جتنے فرائض اللہ کریم کی طرف سے مسلمانوں پر عائد ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ان فرائضوں میں سے ایک فرض ہے۔ ہر مسلمان پر، صاحب حیثیت پر، صاحب استطاعت پر، صاحب توفیق پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے 3 بار یہ کلمہ کہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تو مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے تھے، لہٰذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ تو حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی ارادہ کرنا، زیارت کرنا، اور حج کا اصطلاحی معنی ہے جو ارکان عائد ہیں حج کرنے کے لیے: بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، میقات جانا، اور جو بھی ارکان ہیں حج کے دوران، ان سارے ارکان کو بجا لانا حج کہلاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لکھا، حضرت امام مسلم نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، امام نسائی، امام ترمذی نے بھی روایت فرماتے ہیں کہ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے۔ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی سیاستہ کی حدیث اور صحیحین کی حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور کوئی فحش کلام نہ کیا اور کوئی فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ابن ماجہ کی روایت، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے، حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے، لہٰذا حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حج ایک اہم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور امام نسائی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت امام بخاری نے، حضرت امام مسلم نے اپنی صحیحین میں، اور حضرت امام ابو داؤد اور امام نسائی ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان میں رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، ابن خزیمہ اور امام حاکم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے، اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کی مثل لکھ دی جاتی ہیں۔ کہا گیا حرم کی نیکیوں کی مقدار کیا ہے؟ عرض کیا گیا، فرمایا میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی لاکھ نیکی ہے، ہر نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، ہر نیکی لاکھ نیکی ہے۔ تو اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ لہٰذا حج ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے حج کی۔ بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کی سعی، مینا، عرفات، مزدلفہ، قربانی، بہت بڑی عظیم عبادتیں ہیں، بہت بڑی عظیم عبادتیں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس دنیا کے اندر بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے، قبر میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی، حشر میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔